الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں قبائل میں، خاندانوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تم نے ایک آدم ایک حوا سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں قبائل میں، برادریوں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا ہے۔ کیوں؟ وہ جی برادریاں اللہ نے بنائی ہیں، خاندان اللہ نے بنایا ہے، قبیلے اللہ نے بنائے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے تخلیق کی ہیں۔ ہاں اللہ نے ان کو فخر کا ذریعہ نہیں بنایا، یہ الگ بات ہے۔ بنایا کس لیے؟ لتعارفوا، پہچان ہو، پتہ لگے کہ ہاں یہ خاندانی بندہ ہے، یہ خاندانی بندہ ہے، یہ فلانا بندہ ہے، یہ اس برادری سے تعلق ہے، اس قبیلے سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے۔ قبیلوں کی ویلیو ہے، خاندانوں کی ویلیو ہے، برادریوں کی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ نے ڈیزائن کیا، ان کو بنایا، تخلیق کی ہے۔ تو آپ ان کا انکار کیسے کریں گے کہ نہیں جی خاندان بھی نہیں، قبیلہ نہیں، برادری، چھٹی، سب کو ٹھڈے رہنا؟ وہ نہیں جی، بھئی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، پہچان ہے، تعارف ہے، اللہ نے ان کو تعارف کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تیسری آیت سورہ حجرات کی۔ چوتھی آیت، اللہ اکبر، سورہ قصص، جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ کا جو واقعہ ہے نا، یہ ہماری زندگیوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے، اور ہماری جو فیملی سسٹم ہے اس کی جو ڈیزائننگ ہے اس واقعے سے ہو سکتی ہے، اگر ہم اس واقعے کو سمجھ لیں اور پڑھ لیں تو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کے ہاتھوں بندہ مر چکا ہے اپنے علاقے میں، اور وہ ہجرت کر کے کہاں آ چکے ہیں؟ مدین میں، جناب شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آ چکے ہیں۔ یہ مختصر سا واقعہ، لمبی تفصیل نہیں۔ مدین میں پہنچ چکے ہیں، جناب شعیب کا علاقہ ہے، کنویں کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ لوگ کنویں میں کھڑے ہیں، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو بچیاں کونے میں بکریوں کا ریوڑ لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے، خیریت ہے، کیوں کھڑی ہو؟ کہا جی یہ سارے چلے جائیں گے تو پھر ہم ان کو پانی پلائیں گے، اپنی ریوڑوں کو، اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ اچھا، اور ان کو ریوڑ پکڑا اور جا گیا، اکیلے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ بکریاں بچیوں کی، لڑکیوں کے حوالے کی، لڑکیاں لے کے اپنے گھر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی واپس آ رہی ہے، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، آ جائیں۔ اللہ اکبر، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام جب بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلا کے واپس سائے میں آگے بیٹھے نا، تنہا تھے۔ مدین میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، تنہا ہے، اکیلے، نہ برادری، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ دوست، نہ یار، نہ بیلی، نہ سنگتی، کچھ بھی نہیں ہے، چھٹی، اکیلے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سائے میں آگے بیٹھ گئے، اور جب سائے میں آگے بیٹھے نا تو دعا کیا کرتے ہیں اللہ کے سامنے؟ فَلَمَّا فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اللہ، کمارے ہو جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ دعا پلے باندھ لو، پلے باندھ لو، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہاں بکریوں کو پانی پلایا، وہاں درخت کے سائے میں جا کے بیٹھے، اور رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئے، جھولی پھیلا۔ کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، آسمان سے تو نے جو خیر میرے لیے اتارا ہے نا اللہ، میں اس کا محتاج ہوں۔ جناب موسیٰ نے کیا مانگا اللہ سے؟ خیر۔ کیا مانگا اللہ سے؟ خیر مانگا۔ اللہ جو خیر تو نے آسمان سے اتارا ہے اللہ، اس کا میں محتاج ہوں، مجھے وہ چیز دے دے، وہ خیر دے دے۔ یہاں دعا مکمل ہوئی، وہاں لڑکی آ رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ ابا جی بلا رہے ہیں، آ جائیں۔ بی بی آگے آگے، جناب موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، اور بی بی کی تعریف قرآن نے کیا کی؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے حوالے سے قرآن مقدس کے اندر ہی بیان فرماتا ہے، اسی موقع پہ، اسی جگہ پہ، کہ وہ حیا کے دائرے میں، حیا کے سلیقے سے چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی تفسیر میں شیخ علیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا چل رہی تھی اور بچی کے کپڑا جو ہے اڑ رہا تھا، اور وہ بچی بار بار اپنا کپڑا درست کر رہی تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بچی سے کہا آپ پیچھے آ جائیں، میں آگے چلتا ہوں، آپ مجھے بتاتے چلے جائیے گا دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔
حیا دیکھیے بچیوں میں، ایک عورت ایک بچی با حیا ہونا، خدا کی قسم رب قیامت تک قرآن بنا کے پیش کر دیتا ہے اس کے لیے۔ با حیا عورت کا یہ وتیرہ ہے، جتنی با حیا ہوگی اتنی اللہ کو محبوب ہوگی اور اللہ کو پسند ہوگی۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے جناب شعیب کے سامنے تو کیا کہتے ہیں جناب شعیب؟ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ جناب شعیب کہتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ اب اس کو جوڑیں، دعا کیا مانگی؟ خیر دے دے اللہ۔ اور دعا مانگنے سے پہلے وہ ہیں کیا؟ اکیلے، تنہا، قبیلہ، برادری، یار، دوست، بیلی، سنگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دعا کیا مانگ رہے؟ اللہ خیر دے دے۔ اور دعا ختم ہونے کے بعد ملی کون؟ ملی کون؟ بیوی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے۔ اللہ نے خیر عطا فرمائی ہے بیوی، اللہ نے بیوی کو خیر بنا کے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ خیر ہے، اللہ نے اس کو خیر بنا کے نازل فرمایا ہے، یہ بیوی خیر ہے۔ اب بیوی کے گھر آنے سے خیر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں مسائل ہیں، وہ مسائل کا ہم نے حل نکالنا ہے۔ یہ 4 مقامات ہیں قرآن مقدس کے، ان کو جا کے گھر میں اچھی طرح بیٹھ کے پڑھیے گا۔ سورہ اس کی قصص کی آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک یہ پورا ایک واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک پورا واقعہ بیان ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے گا قرآن مقدس، یہ زندگی کا حصہ بنا ہے۔ آج کا تو کر لیں، ہوم ورک لازمی کر لیجئے گا، سمجھے کہ آج آپ نے آدھا گھنٹہ دینا ہے انشاءاللہ، اور پھر اس کا نتیجہ اور رزلٹ دیکھیے گا۔ زندگی میں سکون اگر ہے تو اللہ اور بڑھا دے گا انشاءاللہ، اور اگر نہیں ہے تو آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق۔ یہ حل ہے۔ پرابلم کہاں ہے؟ مسائل کہاں شروع ہوتے ہیں کہ ہم ان مسائل میں گرتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سر؟ ابھی جو معاملے چل رہے ہیں نا، میرا ایک مختصر سا حلقہ ہے، تھوڑا سا حلقہ ہے، ہم اس مختصر سے حلقے میں بھی دیکھیں نا، میرے حلقے میں اگر اپنی بات کروں، آپ بھی اپنے اپنے حلقے میں دیکھ سکتے ہیں، تو میرے حلقے میں کوئی 10 سے 12 بالکل ایسی سال 1.5 سال کی شادیوں کی طلاقیں ہوئی ہیں۔ کسی کی 1 بچی ہے، کسی کا 1 بچہ ہے، کسی کے 2 بچے ہیں، کسی کے کچھ ہے، کسی کی ابھی بچی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی، کسی نے خلا لے لی، 2-4 نے خلا لے لی، 2-4 نے طلاقیں دے دیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنا کریں۔ ہم اس طرح شمار کرنے لگے تو سینکڑوں میں ہمارے سامنے آئیں گے، پھر پتہ لگے گا واقعی پرابلم ہے، واقعی مسائل۔ ان مسائل کا حل کہاں ہے؟ سر 5 پوائنٹ ہیں، لیکن وقت بہت مختصر ہے، 7 منٹ رہ گئے ہیں، تو میرے خیال میں 5 پوائنٹ نہیں ہو سکیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ سکوں جہاں ہم غلطی کرتے ہیں، ان غلطیوں کو ہم نے سدھارنا ہے، بس ان غلطیوں کو ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ سب سے پہلی جو غلطی ہے نا، یاد رکھیے گا، جو نبوت کی زبان سے ہمیں حکم ملا تھا نا، وہ کیا ملا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تنکح الامرأۃ، کہ ایک عورت 4 وجوہات کی بنا پر اسے کوئی شادی کرتا ہے۔ اچھا اللہ کے نبی، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام نیچر کے مطابق نہیں ہے، وہ جی پورا نیچر ہی ہے، پورا نیچر ہے۔ یہ کہاں کا فلسفہ لے کے آؤ کہ اسلام کے نیچر کے مطابق ہے، نیچر کے خلاف ہے؟ اور نیچر اور اسلام کبھی مخالف ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ ہم سے بھی تو سن کے دیکھو کبھی، آپ کو پتہ لگے۔ جو یہ نوجوان جو NID اور کراچی یونیورسٹی اور ڈاؤ یہاں سے پڑھ کے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، یا لمس IBA کی طرف نکل جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور کسی دہریہ کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور وہ ان کے ذہنوں میں غلط خیالات ڈال دیتے ہیں، بیٹھے نا ہمارے سامنے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے غلط ہے، کیسے نیچر کے مطابق ہے۔ اب اسی حدیث کو دیکھ لیں، ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے شادی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ حسن۔ بندہ پہلے کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورتی دیکھتا ہے۔ بھئی جس سے شادی کر رہا ہوں وہ کیسی ہے؟ خوبصورت بھی ہے، دکھنے میں اچھی لگتی ہے، نہیں لگتی کیسی؟ خوبصورتی دیکھتا ہے، اور بندہ پہلے دیکھتا ہی خوبصورتی ہے۔ اماں کو بھیجیں گے یا بڑی بہن کو دیکھیں گے، جائیں میرے لیے بیوی دیکھ کے لائیں، تو اماں بہن کیا دیکھیں گی؟ پہلے چہرہ ہی دیکھیں گے نا، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب نسب، خاندان، پھر خوبصورتی کے بعد خاندان دیکھتا ہے بندہ، ہاں جی خاندان کیسا، اچھا ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں خاندان دکھایا گیا، نیچر کے مطابق بتایا گیا ہے،
انسان ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، آخر میں انسان دیکھتا ہے کہ ہاں کوئی دھن دولت بھی ہے ابا کے پاس، یہ کنگلے لوگ ہیں کیسے ہیں، کوئی مال دولت بھی ہے، کوئی ہمیں فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، سوچتا ہے بندہ، اس کے دماغ میں آتا ہے 3 چیزیں۔ آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، آخر میں آپ نے فرمایا دینداری کو اختیار کر لینا، دینداری کو اختیار کرنا، دینداری تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ سر رشتوں کے معاملے میں خدا را ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، دینداری کو دیکھیں، بیٹے کا معاملہ ہو تو دینداری کو دیکھیں، بیٹی کا معاملہ ہو تو دینداری کو دیکھیں، بہن کا معاملہ تو دینداری کو دیکھیں، بھتیجی بھانجی کا معاملہ تو دینداری کو دیکھیں، کسی کا بھی معاملہ دینداری کو ترجیح دیں، نبوت کا حکم ہے فاظفر بذات الدین، دینداری کو دیکھیں۔ دینداری نہیں ہے تو یاد رکھیے گا زندگی میں سکون آنے والا نہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا حل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال یہ بھی آئے گا، وہ جی ہم نے تو بڑے دیندار دیکھے ہیں، ان کی بھی ترقی ہوئی ہے، ان کے بھی گھر بگڑے ہوئے ہیں۔ سر وہ دینداری کا لیبل ہوگا، دینداری نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبوت کی بات نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ دینداری کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گے، وہ دینداری اندر نہیں اتری ہوگی۔ اگر وہ دینداری انسان کے جسم پہ نافذ ہوگی نا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مجھے جس طرح یہ یقین ہے کہ ابھی روشنی ہے، اور اسی طرح یقین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا کھرا سچا، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ دیندار عورت ہو اور گھر برباد ہو جائے ناممکن ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس۔ اب وہ جس طرح بھی ہو، وہ جی تہجد گزار ہے، وہ نمازی ہے، ابا مولوی ہے، علامہ ہے، فلانا ہے، ان کے گھروں میں طلاقیں ہوئی ہیں، مجھے وہ نہیں دیکھنا، مجھے محمد رسول اللہ کا فرمان دیکھنا ہے۔ وہاں یہ غلطی یعنی غلطی وہاں ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ دینداری کا فالٹ وہاں بھی ہوگا۔ وہ جس کو دینداری سمجھ رہے ہوں گے وہ دینداری نہیں ہوگی۔ تو دینداری یہ نہیں کہ میں جس کو سمجھ رہا ہوں وہ دینداری، دینداری تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے فرما دی، وہ دینداری ہے۔ دینداری تو اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر یکسر دینداری کو نظر انداز کر دیں اور صرف دنیا داری کو دیکھیں۔ یاد رکھیے گا یکسر دینداری کو نظر انداز کر دیں اور صرف دنیا داری کو دیکھیں۔ یاد رکھیے گا وہ گھرانہ، وہ خاندان، بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں جس پوائنٹ پہ کہہ رہا ہوں صرف وہاں تک سمجھیے گا، بس زیادہ مت سوچیے گا، صرف یہ سوچیے گا کہ میں وہ جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ سمجھیے گا کہ یہ چیز دینداری اگر دور نبوت میں بھی کسی نے چھوڑی ہے اور دنیا داری کو سامنے رکھا ہے، پہلے دنیا داری، پہلے یہ 3 چیزیں جو اللہ کے نبی نے پہلے بتائی ہیں ان کو سامنے رکھا ہے اور دینداری کو چھوڑا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ گھر دور نبوت میں بھی چل نہیں سکے، وہ گھر دور نبوت میں بھی چل نہیں سکے۔ آپ جائیں سورہ احزاب پڑھیں، سورہ احزاب کی تلاوت پڑھیں کریں، اور 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، شروع سے سٹارٹ کریں، آیات تخیر چل رہی ہیں، پھر رکوع ختم ہوتا ہے، وہاں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کی صفات کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا تفصیل کے ساتھ۔ جناب زید بن حارثہ کون ہے؟ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو، یہ غلام تھے، ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ منہ بولا بیٹا شریعت میں بنانا جائز نہیں ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی جو وہ پال لیتا ہے، لے پالک لے لیتا ہے، ہاں جی میں نے اڈاپٹ کر لیا، جی میں کر لوں۔ سر یہ بڑا خطرناک، یہ بھی بہت ہی خطرناک معاملہ چل رہا ہے، اس پہ ہم بولتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے علماء بھی نہیں بولنا چاہتے، اللہ علم کیوں نہیں بولتے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بھی عجیب خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ آپ کی منہ کی باتیں۔ آپ دوسرے کے بچے کو اپنا نام دے ہی نہیں سکتے، وہ دوسرے کا بچہ ہے، چاہے وہ بھائی کا بیٹا ہو، چاہے وہ بہن کا بیٹا ہو، چاہے وہ سالی کا پتر ہو، چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہو، آپ اس کو اپنا نام دے ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ غیر شرعی عمل ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تو ہم کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یار اس سے اور میرا تعلق مضبوط ہو جائے، آپ نے اپنی پھپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ان سے کرنا چاہا۔
جب رشتہ ان کے گھر بھیجا نا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو فوری طور پہ انکار کر دیا گیا۔ کس بات پہ انکار کیا گیا؟ کہا جی تو غلام ہے، ہم غلام کو کیسے دے دیں، ہم غلام کو کیسے دے دیں، ہم غلام کو رشتہ نہیں دیتے، ہم نہیں دیتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس کے پیچھے حکمت اللہ کی اور تھی، لیکن یہ مسئلہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانا تھا۔ جناب زید اور جناب زینب کی شادی کرانے میں حکمت اللہ کی ایک اور تھی، ایک مکہ کی بڑی معاشرتی برائی کو رد کرنا مقصود تھا، لیکن یہاں یہ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بھی سمجھانا مقصود تھا۔ جناب زید اور جناب زینب کی شادی ہو گئی کیونکہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اور جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید کے گھر پہ آ گئی، لیکن دل نہیں مل سکے۔ کیوں؟ جناب زینب اور ان کے گھر والوں کے ذہن میں تھا کہ ہم تو قریشی خاندان کے لوگ ہیں اور یہ تو غلام ہے، یہ تو غلام ہے، ہم قریشی ہاشمی خاندان، یہ غلام، یہ کہاں۔ جبکہ جناب زید منہ بولے بیٹے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے، اندازہ لگا لیجئے جس بندے کو رسول اللہ نے کہا ہو کہ تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، وہ ایمان کے کتنے بڑے لیول پہ ہوگا، تصور کبھی کر کے دیکھیں کتنا لیول ہوگا اس کے ایمان کا، کتنا بڑا درجہ ہوگا اس کے ایمان کا۔ لیکن ایمان نہیں دیکھا گیا، صرف یہ دیکھا گیا کہ غلام ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب سے خود شادی فرما لی، شادی ہو گئی۔ اس میں ایک جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو عرب میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھی اصل حکمت جو اللہ رب العالمین نے جناب زینب کی شادی جناب زید سے کرائی تھی۔ اللہ نے جناب زینب کی شادی جناب رسول اللہ سے کرا کے زید کے بعد اس رسم کو ختم کرایا کہ منہ بولا بیٹا وہ سگا بیٹا نہیں ہوتا، اس کی متعلقہ سے وہ بندہ شادی کر سکتا ہے جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ یہ حکمت تو یاد رکھیے گا، یہ بنیادی چیز ہے نمبر 1۔ نمبر 2، ہم جب دینداری کو چھوڑتے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہوتی ہے، ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں بہت ساری مثالیں ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں ایک واقعہ اور جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ بڑا کمال کا واقعہ ہے، اس کو بھی آگے آپ نے سیرت میں پڑھیے گا۔ جلیبیب، اس کے مقابلے میں جلیبیب کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ رنگ کے آدمی، حبشہ سے آئے ہوئے، موٹے موٹے ہونٹ، بالکل سیاہ چہرہ۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنی ہے، اچھا فلانا انصاری کے گھر چلے جاؤ اور ان سے کہو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا شادی کا رشتہ مجھ سے کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ، ٹھیک ہے، انداز دیکھیں، سوچ دیکھیں۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، کون؟ جلیبیب، کس لیے آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے وہ اپنی بیٹی کا شادی کا رشتہ نکاح مجھ سے کر دیں۔ وہ بیٹی کا ابا دیکھ رہے ہیں جلیبیب، اماں نے بھی دیکھا جلیبیب، پتہ تھا جلیبیب کیسے؟ سیاہ رنگ، کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، عجیب سا چہرہ۔ اب یہ ان کی ایک سوچ تھی، تھے تو وہ بھی تو انسان ہی نا، انکار کرتے، کہا جلیبی ہم نہیں دیتے۔ وہ پیچھے بچی کہیں سن رہی تھی، اللہ اکبر۔ وہ بچی نے کیا کہا وہ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، میں اپنے الفاظ میں دہراتا ہوں۔ وہ بچی نے کہا ابا آنے والے کو نہیں دیکھ بھیجنے والے کو دیکھ، آنے والے کو نہیں دیکھ بھیجنے والے کو دیکھ، جس نے بھیجا اس کو تو دیکھ، اس نے کیا چیز دے کے بھیجا، وہ تیری بچے کے لیے غلط بندہ منتخب کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور بھائیوں سوچو خدا کی قسم، اور نبی نے ہمارے لیے جو میتھڈ جو نظام مرتب کر کے دے دیا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جو بندہ ہمارے پاؤں میں لگنے والے کانٹے کو بعد میں چبھنا ہے اس کے لیے پہلے ہی اپنی زندگی میں رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ میری امت کو معاف کر، اللہ میری امت کو معاف کر۔ جو امت کے لیے ساری راتوں کو روتا ہے، رو رو کے دعائیں کرتا ہے، مقام محمود پہ بھی امت کے لیے روئے گا، امت کے لیے معافی مانگے گا اللہ سے، سارا کچھ امت کے لیے کر رہا ہے، وہ شخص، وہ نبی، وہ پیغمبر میرا اور آپ کا نقصان سوچے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد دعا دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ اللہم صبت علیہم الخیر صبا ولا تجعل علیہم قدا۔ اے اللہ ان کے اوپر خیر انڈیل دے، خیر انڈیل دے، اوپر سے جگ لے کے بھر ڈال دے،
انڈیل دے، اوپر سے ڈالنا، خیر انڈیل دے، اللہ کبھی انہیں پریشانی نہ آئے۔ کس کی دعا تھی؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ جلیبیب فوت ہو گئے، اس کے بعد جائیں جلیبیب کے واقعے میں جا کے پڑھیں، علماء کی جگہ ہے، علماء کا مرکز ہے، علماء سے پوچھیے گا۔ اور جب جلیبیب فوت ہوئے نا، وہ خاتون رش کرتی تھی کہ میرا شوہر جلیبیب تھا، اس سے زیادہ اور کوئی ایسی بیوہ تھی نہیں مدینہ کے اندر جس کے اتنے رشتے آئے جتنی جلیبیب کی بیوہ کے رشتے آئے۔ اللہ، یہ اللہ کا دین ہے، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، خدا کی قسم زندگیاں سنورنی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔